کشمیر سے ایک دوست نے مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ سے سوال کروں، آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جنرل صاحب ہماری مدد تو نہیں کر سکتے نہ کروا سکتے ہیں، لیکن ہمیں مخبر اور غدار کے لقبات ضرور دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب بہت زیادتی کرتے ہیں، ہمیں کسی ویڈیو میں وہ مخبر کہتے ہیں، کسی میں وہ کہہ دیتے ہیں کشمیری کہ کچھ لوگ غدار ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب بہت زیادتی کرتے ہیں، آپ کا نام لے کے کہا، اور ہماری سپورٹ اس طرح سے نہیں کی جا رہی جیسے شاید پہلے کی جاتی تھی۔ تو سر آپ کیوں انہیں اس طرح کا القابات دیتے ہیں؟ اور وہ ٹھیک ٹھاک سخت ناراض ہیں سر، خاص طور پہ آپ کا نام لے کر وہ کہتے ہیں ہمارے کشمیری ہیں، اور وہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے ہے ساتھ۔ ناراضگی ان کی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے۔ عقل مند آدمی اپنی خامی ڈھونڈتا ہے۔ آپ بڑی سیدھی سی بات آپ دیکھیں، مسلمانوں کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں کوئی نہ کوئی غدار پیدا ہوتا رہا۔ میر جعفر، میر قاسم تو آپ نے ہمیشہ سنے، لیکن آپ جا کے اندلس کی، اسپین کی تاریخ اگر پکڑ لیں، اسپین میں بادشاہ مسلمانوں کی ختم اسی وجہ سے ہوئی، خلافت ختم ہوئی، عثمانیہ سلطنت خلافت، یہ عثمانیہ جو تھی وہ ختم ہوئی اندر کے غداروں کی وجہ سے۔ اور غدار پنپتا نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت اپنی لالچ میں کہ اس کو کوئی لالچ دیتا ہے دشمن، وہ لالچ لے لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ برہان وانی کی شہادت ہوئی، کسی نے مخبری کی کہ برہان وانی وہاں پہ اس کو شہید کر دیا، ورنہ 4 سال پہلے سے نہیں تھا۔ جو گاؤں کے لوگ تھے جہاں برہان وانی کی شہادت ہوئی، ان کو شک پڑا کہ یہ مخبری اس شخص نے کی ہے جس کا گھر تھا، جس کے گھر میں برہان وانی چھپا جا کے اس گھر کے مالک نے مخبری کی تاکہ اس کا گھر خالی ہو۔ لہذا جیسے برہان وانی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے، لوگوں نے اس گھر کو جلا دیا۔ پھر انٹرنیٹ پہ بھی ایک ویڈیو ہے، ایک لڑکا پدر، وہ بھی شہید ہوا انہی دنوں میں، اس کے باپ کا انٹرویو ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی ملتا رہا اور میرے بیٹے کو کہتا رہا کہ تم مخبر بن جاؤ، اور میرے بیٹے نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس نے کیوں نہیں مروایا اس آدمی کو، مروایا جو اس کو آ کے کہتا تھا کہ تم مخبر بنو۔ اصل غدار تو وہ تھا، وہ غداری کرتا رہا، وہ مخبریاں کرتا رہا، یہ بیچارہ شہید ہو گیا درمیان۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے میں جتنے مجاہدین شہید کیے گئے ہیں، انڈیا نے شہید کیے ہیں، اتنے مجاہدین انہوں نے پچھلے 3 سال میں نہیں کیے جو 1.5 مہینے میں کیے ہیں۔ اور میں نے ان کے اندر کی تحریریں پڑھی ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں، اندر کی تحریریں ان کی پڑھی ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا سسٹم بڑا پکا ہو گیا ہے۔ آگے ہم صرف ٹیلی فونوں کو ٹریس کرتے تھے، اب ہم مخبری کرواتے ہیں، اور مخبری ہماری بڑی کامیاب ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنے لوگ مارے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں نے اپنی جد و جہد میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یہاں یہ مفت میں بغیر کسی کچھ کام کیے اگر شہادتیں حاصل کرنی ہے تو وہ تو بیکار ہے۔ اگر آپ ایک آدمی جو ہے وہ جا کے 10 بھارتی مار لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی شہادت ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے اپنے 60-70 شہید کروا لیے یہ مجاہدین، تو آپ نے کیا کمایا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ جا کے سوئسائڈ بامبنگ کر لیتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ جنگ بھارت کے خلاف بعد میں لڑیں، پہلے اپنی صفوں میں سے مخبروں کو نکالیں، ورنہ وہ آپ کو بے موت مرواتے رہے۔ ٹھیک۔ میں نہیں۔ اچھا اب اس میں سنیے، اب بڑا اچھا کام ہوا انہوں نے کیا، انہوں نے وہ بی جے پی کے 3 لوگ جو کشمیری تھے، ایک باپ اور 2 بیٹے اس کے، ان کو مارا ہے۔ اس سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، خوف بڑھ گیا وہاں پہ کہ جو بی جے پی کے وفادار اندر کشمیری موجود ہیں ان میں پریشانی ہے کہ ملیٹنٹ جو ہے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، ہم بھی نہ مارے جائیں۔ 2-3 اور اس طرح کا مار دیں گے، مخبری بند ہو جائے گی۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ فاروق عبداللہ، اس کا بیٹا عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، یہ خاندان 2-3 تھے، بخشی خاندان،
شیخ عبداللہ خاندان، مفتی سعید کا، یہ لوگ ہمیشہ بھارت کے وفادار رہے. بھارت جاری الیکشن کراتا تھا اور ان کی مدد سے مل کے وہاں پہ حکومت بناتا تھا. جب تک یہ موجود ہیں بھارت دنیا کے ساتھ دکھاوے کے لیے ہمیشہ وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو. اب بھی فاروق عبداللہ وغیرہ کا ساتھ ڈیل کر کے ان کو جیل سے چھوڑ دیا، اس کو لالچ دے دیا کہ تمہیں ہم یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے. بالکل. یہ لوگ کیوں ہیں وہاں پہ؟ جب تک یہ موجود ہیں آپ کی کوئی جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ تو بھارت کے ساتھ ساتھ بات کر کے وہاں پہ بھارتی حکومت بنوا دیتے ہیں. تو یہ کشمیریوں کو سوچنا ہے بھائی. امجد شعیب کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے صرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی میرے، آپ کی صفوں میں مخبر موجود ہیں، آپ کی صفوں میں وہ غدار موجود ہیں جن کو کوئی خیال نہیں کہ آپ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، آپ شہید ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بھارت کو آپ کی انفارمیشن دیتے ہیں، فلاں جگہ یہ چھپا ہے، فلاں جگہ وہ. آپ ان کو اپنے بھائی بہن سمجھتے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں. تو وہ حماقت اس کی ہے جو اپنی صف میں بیٹھے ہوئے دشمن کو نہیں پہچانتا اور میری بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے کہا غدار ہے. بھائی غدار نہیں ہے آپ لوگ، غدار آپ کی صفوں میں موجود ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ان کو سمجھ نہیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح شہادت ملتی رہے گی لیکن بغیر کچھ مقصد پائے. ٹھیک. لیکن سر یہ تو اسی طرح بات نہیں ہوگی اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں. اگر کوئی بھارتی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ جنرل امجد شعیب صاحب کے بقول بھارت کامیاب ہو رہا ہے کشمیر میں، کیونکہ مقبر پیسے لے کے کشمیری بک جاتے ہیں بھارت کے ہاتھوں. ان ادر ورڈز اگر کوئی انڈین بات کرے گا تو، اور اس طرح سے ہم انڈینز کامیاب ہو رہے ہیں، بھارت یہ سوچ رہا ہوگا. تو سر کیا واقعی بھارت کشمیر میں کامیاب ہو رہا ہے؟ نہیں تو میں اپنے دل سے تو بات نہیں کر رہا، میں نے تو یہ بھارتی میڈیا پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. بھارتی میڈیا نے جو پولیس کے اپنے آفسرز کے انٹرویو وغیرہ کیے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پہلے آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی پہلے بھی کر رہے تھے لیکن آج ہمارے پاس مخبر موجود ہیں، ہمیں آسانی ہو گئی. تو میں تو وہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، میری طرف سے کوئی خبر نہیں جا رہی ہے. مجھے کیا پتا، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں. میں وہاں سے جو میں نے میڈیا کو اسٹڈی کر کے جو انہوں نے سینئر آفسرز کے انٹرویو ان سے رابطہ کر کے پوچھا ہے، کیونکہ وہ ان کو کامیابیوں کی مبارکباد دیتے ہیں جا کے کہ جی بڑی شاندار، وہ آگے سے آپ کو بڑی اپنی اچیومنٹ، اپنی کامیابی اور اس کا ذریعہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا وہ کیا. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ابھی ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. تو یہ چیز میں اپنے پلے سے نہیں بتا رہا. سو اس وجہ سے میرے کہنے سے یہ سوچا جائے کہ جی بھارت کے میڈیا کو کامیابی تو مل رہی ہے. جب انہوں نے 3 سال میں وہ لوگ نہیں مارے جو 1.5 مہینے میں مار دیے جتنے، تو میرے کہنے سے یہ کامیابی بنے گی یا ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آندے ہیں، وہ ان کو نہیں نظر آتا کہ ہم نے کیا کیا. یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھارتی میڈیا ان کے انٹرویو لے رہا اور ان کو مبارک دے رہا کامیابی کی. چاہے نا انٹرویو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، سینکڑوں ویڈیوز ہیں ان کی جس میں وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. بالکل. یہ تو کہنا کہ جی میں نے کہہ دیا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ کرو تم، یہ تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. میں تمہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بھائی بھارت کے ساتھ بعد میں لڑنا، پہلے اپنی صفوں سے غدار نکالو تب کامیابی ملے گی. ٹھیک.